لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس آیت کریمہ میں ہم گناہ گاروں کو بخشش کا ذریعہ بتایا گیا ہے۔ آیت کریمہ کے الفاظ میں وقت کی بھی کوئی قید نہیں، گناہ کی بھی کوئی قید نہیں، فرد کی بھی کوئی قید نہیں ہے، اور جگہ کی بھی کوئی قید نہیں ہے۔ یعنی قیامت تک کے لیے جب بھی دنیا کے کسی کونے میں بھی کسی بھی فرد نے بڑے سے بڑا یا چھوٹے سے چھوٹا کوئی بھی گناہ کر لیا ہو، اس کے لیے حکم ہے کہ جاؤ کا، یعنی وہ محبوب اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں حاضر ہو جائے۔ محبوب اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں حاضر ہو جائے، یہاں آ کر توبہ کرے، اللہ پاک سے معافی مانگے، امت کے غم خار آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت مانگے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت فرما دیں گے تو اس کی بخشش ہو جائے گی۔ شفاعت فرما دیں گے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو اس کی بخشش ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، کیا نرالی شان ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود۔ ایک جگہ فرماتے ہیں، چور مالک سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، چور مالک سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا۔ دنیا میں انداز یہی ہے، جب کوئی چور چوری کرتا ہے تو وہ مالک سے چھپنے کی کوشش کرتا ہے، مگر اس سخی دربار کا نرالا انداز ہے، یہاں مجرم کو فرمایا جا رہا ہے کہ جاؤ کا، محبوب کے دامن کرم میں پناہ لے لو، محبوب کے دامن کرم میں پناہ لے لو۔ جن کی نافرمانی کی ہے انہی کے قدموں میں حاضر ہو جاؤ۔ کس لیے؟ گناہ کی سزا پانے کے لیے نہیں، بلکہ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، یہاں پہنچ کر توبہ قبول ہوگی، تمہارے گناہ بخشے جائیں گے۔ مزید کرم بلائے کرم یہ کہ اللہ پاک کی رحمت اور مہربانی نصیب ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر یہ رد ہوں کب یہ شان کریموں کے در کی ہے، پھر یہ رد ہوں کب یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ یعنی جو گناہ گار جو مدینے پہنچے تو خود اپنی مرضی سے نہیں آئے، رب کائنات کے جاؤ کا فرما کر اس دربار پر حاضر ہونے کا حکم رب نے فرمایا ہے کہ میرے محبوب کے در پہ آ جاؤ، جاؤ کا ہے گواہ۔ یہاں آنے کا بلاوا ملا ہے تب آئے ہیں، اور سخی لوگوں کی یہ شان نہیں کہ اپنے در پر بلا کر خالی واپس لوٹا دیں، اپنے در پر بلا کر خالی لٹا دیں، خالی ہاتھ جو ہے یہ ایسا سخی دربار ہے جو یہاں آتا ہے وہ خالی ہاتھ واپس نہیں لٹاتے۔ تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے، تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے، کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے؟ یعنی اے محبوب کبریا، آپ سے منہ چھپا کر میں کس کے سامنے اپنی حاجت پیش کروں، کس کے سامنے اپنی حاجت لے کر جاؤں؟ کون میرا سیاہ چہرہ دیکھے گا؟ آپ کے سوا میرا اس دنیا میں اور کون ہے جس سے ہم مہربانی اور توجہ کی امید رکھیں، جو ہماری خالی جھولیوں کو بھر سکے؟ نہیں یا رسول اللہ، آپ کے سوا ہمارا اور کوئی نہیں ہے، آپ کے سوا ہمارا
کوئی نہیں ہے۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ظاہری دنیا سے پردہ فرمائے ابھی 3 دن ہی گزرے تھے، ایک عرابی یعنی دیہاتی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دربار پر انوار پر حاضر ہوا۔ اس نے اپنے آپ کو قبر منور پر گرا دیا، اس نے اپنے آپ کو سرکار کی قبر انور پر گرا دیا اور مزار کی پر نور خاک کو اپنے سر پر ڈالا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، جو کچھ آپ نے اللہ پاک سے سنا ہے وہ ہم نے آپ سے سنا ہے۔ یا رسول اللہ، اللہ پاک فرماتا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اگر وہ جب اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہو جائیں، تمہارے در پہ آ جائیں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم خود نہیں آئے۔ اس عرابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، یعنی مجھ سے گناہ ہو گیا ہے اور آپ کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ میرے لیے استغفار دعائے مغفرت فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم کے قربان جائیے۔ ادھر عرابی نے عرض کیا تھا، ادھر قبر انور سے آواز آئی، قد غفر لک، یعنی تیرے گناہ بخش دیے گئے ہیں، تیرے گناہ بخش دیے گئے ہیں، مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، پھر یہ رد ہوں کب یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ یا رسول اللہ، آپ کے در پہ آ گئے ہیں اور خود نہیں آئے، رب کا فرمان سن کر آئے ہیں، جب اپنی جانوں پہ ظلم کر لو تو میرے محبوب کے در پہ آ جاؤ، میرا محبوب بھی تمہارے لیے سفارش کر دے تو اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پاؤ گے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اسی طرح کی ایک اور روایت علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ عیون الحکایات میں نقل کرتے ہیں۔ حضرت محمد بن حرب ہلالی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ روضہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر میں حاضر تھا، میں نے دیکھا ایک عرابی یعنی عرب کے دیہات کا رہنے والا حاضر ہوا اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بے کس پناہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ پاک نے آپ پر جو سچی کتاب نازل فرمائی ہے، اس کتاب میں اللہ پاک فرماتا ہے، وہی آیت پڑھی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ تو یہ آیت پڑھ کر اس عرابی نے یہ آیت پڑھنے کے بعد عرض کیا، اے میرے آقا، میں اپنے گناہوں کی معافی کے لیے آپ کے دربار گوہر بار میں حاضر ہوا ہوں، آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنا شفیع یعنی آپ کو بناتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ عاشق رسول عرابی رونے لگا، اس کی زبان پر یہ عربی اشعار جاری ہو گئے جن کا ترجمہ یہ ہے، اے وہ بہترین ذات جن کا مبارک وجود اس زمین مبارک میں دفن کیا گیا ہے، اس عمدگی اور پاکیزگی سے میدان اور ٹیلے معطر ہو گئے، میری جان فدا ہو اس قبر انور پر جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما ہیں، آپ آرام فرما ہیں، جس میں پاک دامنی، سخاوت اور عفو و کرم کا بے بہا خزانہ ہے۔ وہ عاشق رسول کافی دیر تک روتے رہے، ان اشعار کی تکرار کرتے رہے، پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوا اشک بار آنکھوں سے وہ عرابی رخصت ہو گیا۔ حضرت محمد بن حرب ہلالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب میں سویا تو خواب میں سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے فرمایا، اس عرابی سے ملو اور اسے خوشخبری سنا دو، اللہ پاک نے میری شفاعت کی برکت سے تیری مغفرت فرما دی ہے، اللہ پاک نے میری شفاعت کی برکت سے تیری مغفرت فرما دی ہے۔ سبحان اللہ۔
پیارے اسلامی بھائیوں کیسا جو ہے وہ آستانہ ہے، بخشوانا مجھ سے آسی کا روا ہوگا کسے، کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر، کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر۔ پیارے اسلامی بھائیوں ان دونوں واقعات پر غور کیجئے، اس سے واضح پتہ چلتا ہے کہ ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے کتنی محبت ہے۔ میرے آقا کتنے رحیم ہیں، کتنے کریم ہیں، ذرا سوچئے تو صحیح۔ جب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے تب بھی رب حبلی امتی ان کی زبان پر تھا، اور جب دنیا سے تشریف فرما رہے جب تک رہے امت کے غم میں غمگین ہوتے رہے، اور جب ظاہری دنیا سے پردہ فرمایا تب بھی رب حبلی امتی آپ کی زبان پر جاری رہا۔ یا اللہ میری امت میرے حوالے کر دے، یا اللہ میری امت میرے حوالے کر دے۔ اور اب جب کہ مزار مبارک میں تشریف فرما ہے، الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا اب بھی حیات ہیں، کرم بھی فرماتے ہیں، گناہ گاروں کی بخشش بھی کرواتے ہیں، شفاعت بھی فرماتے ہیں، امت کے حالات سے باخبر بھی ہیں، آگاہ بھی ہیں، اور بگڑیاں بھی بناتے ہیں۔ جن کا نہ بھاؤ کوئی دنیا میں پوچھتا ہو، جن کا بھاؤ نہ دنیا میں کوئی پوچھتا ہو، سینے سے ان کو اپنے آقا لگا رہے ہیں، امت کے حال سے آگاہ ہیں آپ، ہر گھڑی خوابوں میں آ رہے ہیں بگڑی بنا رہے ہیں، خوابوں میں آ رہے ہیں بگڑی بنا رہے ہیں۔ امام عشق و محبت نے تو کیا خوب لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ دنیا مزار حشر جہاں ہے غفور ہیں، ہر منزل اپنی چاند کی منزل غفر کی ہے۔ اعلیٰ حضرت کے اشعار کو سمجھنا کوئی آسان کام نہیں، ٹھیک ہے، اس کی کافی جو ہے وہ لمبی چوڑی تفصیل ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں کاش 100 کروڑ کاش ہمیں بھی موقع نصیب ہو، ہم بھی مدینہ منورہ حاضر ہوں، گنبد خضرا کے سائے میں سنہری جالیوں کے سامنے سر جھکا کر ہاتھ باندھ کر دربار رسالت میں شفاعت کی بھیک مانگیں، ہم بھی عرض کریں یا رسول اللہ گناہوں میں ہم لتھڑے ہوئے ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، آپ کا غلام یا رسول اللہ آپ کے دربار میں حاضر ہے اور بخشش کی خیرات مانگتا ہے۔ میں کر کے ستم اپنی جاں پر، میں کر کے ستم اپنی جاں پر، قرآن سے جاؤ کا سن کر آیا ہوں بہت شرمندہ سا، سرکار توجہ فرمائیں، سرکار توجہ فرمائیں۔ اسألک الشفاعت یا رسول اللہ، اسألک الشفاعت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آپ سے آپ کی بھیک مانگتا ہوں، یا رسول اللہ میں آپ سے شفاعت کی بھیک مانگتا ہوں، اسألک الشفاعت یا رسول اللہ۔ یہ اشعار کا تکرار ہو جائے میرے آقا ضرور جو ہے ہم گناہ گاروں کی شفاعت فرمائیں گے۔ پیارے اسلامی بھائیوں ہمیں بھی چاہیے کہ مدینہ منورہ میں روضہ مصطفیٰ کے سامنے حاضر ہو جائیے کہ اس سے مغفرت کی بھیک ملتی ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اور اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف دوڑو۔ اعلیٰ حضرت کے والد محترم مولانا نقی علی خان اس جگہ بہت ایمان افروز مدنی پھول دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ دونوں آیتوں کو ملا دیجئے۔ پہلی آیت میں اللہ پاک نے یہ بتایا مدینہ منورہ حاضر ہو جائیں، وہاں توبہ کرنے رسول اکرم کی شفاعت کی برکت سے مغفرت ملتی ہے۔ دوسری آیت میں رب کریم فرماتا ہے رب کی مغفرت کی طرف جلدی جلدی دوڑ کر پہنچو۔ ان دونوں آیتوں کو ملانے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ قرآن کریم ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے، اے گناہ گار بندو، اے محبوب کے امتیوں جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو، بالکل دیر مت لگاؤ، نہایت جلدی سے اپنے محبوب آقا مکی مدنی مصطفیٰ کے قدموں میں پہنچ جاؤ کہ وہاں تمہیں مغفرت کی خیرات ملے گی، وہاں تمہیں مغفرت کی خیرات ملے گی۔ سبحان اللہ، پتہ چلا
کہ مدینہ منورہ حاضری کے لیے جلدی کرنا قرآنی آیات کا مطلوب ہے۔ قرآن خود چاہتا ہے میرے محبوب کے در پہ جلدی آ جاؤ، تو ہمیں چاہیے ہم مدینہ منورہ حاضری کے لیے جلدی کیا کریں، جتنی جلدی ہو سکے وہاں پہنچنے کی کوشش کریں۔ جنہیں اللہ پاک نے استطاعت بخشی ہے وہ وہاں پہنچ سکتے ہیں، وہ تو مدینہ پاک کی حاضری میں بالکل سستی نہ کریں، جب بھی موقع ملے حاضر ہو جایا کریں۔ اور جن کے پاس استطاعت نہیں ہے، جن کے پاس مال و دولت نہیں ہے، ظاہری اسباب نہیں ہیں، انہیں بھی چاہیے حاضری مدینہ کا شوق بڑھائیں، حاضری مدینہ کا شوق بڑھائیں، حاضری طیبہ کے لیے تڑپا کریں، رویا کریں، دعا مانگا کریں۔ طلب سچی ہوگی تو انشاءاللہ بگڑی سنور جائے گی۔ میرے آقا بلا لیں گے، آہ پلے زر نہیں رکھتے سفر سرور نہیں، تم بلا لو تم بلانے پر ہو قادر یا نبی، کس طرح تسکین دوں گا میں دل غمگین کو، رہ گیا گر حاضری سے جو قاصر یا نبی، آپ ہی اسباب آقا مہیا کیجئے، پھر دکھا دیجئے مدینے کے مناظر یا نبی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پر النور پر حاضری اور وہاں کی خاک بوسہ دینے کی سعادت، یہ سب مستحبات سے اعظم اور اہم بلکہ قریب و واجب ہے، قریب و واجب ہے۔ جذب القلوب کے اندر شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لکھتے ہیں، جب کوئی مسلمان زیارت کی نیت سے مدینہ منورہ آتا ہے تو فرشتے رحمت کے تحفوں سے اس کا استقبال کرتے ہیں، رحمت کے تحفوں سے رب کے فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں۔ لاکھوں قدسی ہیں کام خدمت پر، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں لاکھوں قدسی ہیں، لاکھوں فرشتے ہیں کام خدمت پر، اور لاکھوں گرد مزار پھرتے ہیں، یعنی 70,000 ملائکہ صبح و سرکار کے روزے پر آتے ہیں اور 70,000 ملائکہ شام کو جاتے ہیں، اور جو ایک بار آتا ہے نا اس کو دوبارہ زندگی میں موقع، ساری زندگی اس کو موقع نہیں مل سکتا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اعزاز ہے۔ سنن دار قطنی کے اندر روایت ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ اے زائرین مدینہ، اسی چوکھٹ پر عمر گزار دو، اگر قسمت میں یہیں موت نصیب ہو گئی تو خوشخبری ہے کہ طیبہ میں مرنا سیدھا جنت کا راستہ ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو شخص جس سے ہو سکے وہ مدینہ پاک میں مرے، کیونکہ جو مدینہ پاک میں مرے گا میں مدینہ پاک میں مرنے والوں کی شفاعت کروں گا۔ ہوگی شفاعت اس کی جس نے مدینے آ کر خواہ ایک نظر بھی دیکھا سرکار کا مدینہ، خواہ ایک نظر بھی دیکھا سرکار کا مدینہ۔ اے عاشقان رسول، اس حدیث پاک میں بڑا ایمان افروز مدنی پھول ہے، وہ یہ کہ میدان محشر میں شفاعت بہت سارے لوگ کریں گے۔ شفاعت کبریٰ، سب سے بڑی شفاعت ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کریں گے۔ شفاعت کا دروازہ میرے آقا کھولیں گے، اس کے بعد دیگر انبیاء اکرام بھی شفاعت کریں گے، فرشتے بھی شفاعت کریں گے، علماء بھی شفاعت کریں گے، شہداء بھی شفاعت کریں گے، حاجی بھی شفاعت کریں گے، با عمل حافظ بھی شفاعت کریں گے۔ لیکن مدینہ منورہ حاضری دینے والوں کی شان ہی نرالی ہے۔ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ فرماتے ہیں، من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جو میری قبر کی زیارت کرے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ یہاں لفظ شفاعتی ہے، اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ روضہ پاک کی زیارت کرنے والے کی شفاعت علماء نہیں کریں گے،
فرشتے نہیں کریں گے، شہداء نہیں کریں گے، حاجی یا حافظ نہیں کریں گے، بلکہ اس کی شفاعت خود تاجدار انبیاء رسول خدا احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، یہ بڑی سعادت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود شفاعت فرمائیں، کیونکہ شفاعت مصطفیٰ کا انداز ہی نرالا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور کی شفاعت سے بہرور فرمائے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من جاءنی زائرن، جو میری بارگاہ میں زیارت کے لیے حاضر ہوا، اس کے علاوہ اس کو کوئی حاجت نہ ہو، یعنی نہ تجارت کے لیے آیا نہ کسی اور مقصد کے لیے آیا، صرف میری زیارت کے لیے آیا، مدینہ منورہ پہنچا، میرے آقا فرماتے ہیں مجھ پر حق ہے کہ میں روز قیامت اس کی شفاعت کروں گا، مجھ پر حق ہے میں روز قیامت اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے میرے آقا نے فرمایا جو خاص میری زیارت کے لیے مدینہ منورہ پہنچا وہ روز قیامت میری جوار رحمت میں ہوگا، وہ روز قیامت میری جوار رحمت میں ہوگا۔ کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا، کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا، پوچھا تو ہم سے جس نے کہ یہ ندہت کدھر کی ہے۔ سبحان اللہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حاضری مدینہ کے لیے جو آتے ہیں، جو مچلتے ہیں، جو کوشش کرتے ہیں، جو تڑپتے ہیں، جو وہاں پہنچتے ہیں، میرے آقا نے خاص فرمایا جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، کیونکہ میں اہل مدینہ کی شفاعت کروں گا، میں اہل مدینہ کی شفاعت کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی اس مقدس مقام کی زیارت نصیب فرمائے، وہاں مرنا نصیب فرمائے۔ محدث اعظم پاکستان کا عشق رسول بھی کمال تھا، جب مدینہ منورہ حاضر ہوئی تو آپ نے کچھ بال اور ناخن شریف مدینہ منورہ میں دفن کر دیے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ مدینہ پاک میں مرنا تو میرے اختیار میں نہیں، البتہ اپنے جسم کے چند اجزاء دفن کر کے جا رہا ہوں، ہم غریبوں کے لیے یہی غنیمت ہے، ہم غریبوں کے لیے یہی غنیمت ہے۔ طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ اللہ پاک ہمیں عشق مدینہ نصیب فرمائے، شوق مدینہ نصیب فرمائے۔ کاش مدینہ منورہ میں بار بار حاضری ہو، بالآخر بقیع پاک میں 2 گز زمین مل جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو عشق مدینہ، ذوق مدینہ، ذاکر مدینہ، فکر مدینہ، یاد مدینہ کی دولت اللہ ہم سب کو نصیب کرے۔ کہتے ہیں جو جس سے محبت کرتا ہے نا وہ اس کی گن گاتا ہے، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر جو ہے وہ کثرت سے کرتا ہے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت لکھتے ہیں مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا، مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں، رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو مدینہ پاک کی بادب حاضری نصیب فرمائے۔ جو عاشقان رسول، جو حجاج اکرام مکہ مدینے جا رہے ہیں، اللہ سب کا حج قبول فرمائے، سب کو بار بار حرمین طیبین کی بادب حاضری نصیب فرمائے۔ ان کے صدقے اللہ ہماری قسمت میں بھی یہ مبارک سفر لکھ دے، آمین بجاہ النبی الامین، سنت عطا فرما۔